بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے ہم چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پردہ اور سائنس۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے جملہ قوانین فطرت انسانی کے علم کے مطابق ہے اور انہیں قوانین کی پاسداری میں انسان کی فلاح و صلاح کے راز پوشیدہ ہیں۔ ہر مرد عورت کے لیے انفرادی طور پر قوانین مقرر فرمائے ہیں اور اسی کو مشعل اور راہ بنا کر زندگی گزارنے کا درس دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں عورت قابل احترام چیز ہے۔ وہ عورت جو دور جاہلیت میں بے وقت تھی، نہ شوہر کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت تھی، نہ سماج میں، معاشرے میں اس کی کوئی عزت وقار تھا، اور سجا سنوار کر بازاروں میں دکھائی جاتی تھی اور فروخت کی جاتی تھی، اور نہ اس کی کوئی عزت کا کوئی محافظ تھا، نہ اس کی عصمت پاسداری۔ اسلام آیا، اس کے لیے ضابطہ حیات اور لایا، حقوق دیے اور معاشرے میں عزت مقام دیا اور گھر کی زینت قرار دیا، اور دور جاہلیت کی تمام ظالمانہ رسموں کا خاتمہ کیا اور شرعی اصول و ضوابط کی روشنی دے کر زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا۔ انہیں اصولوں میں سے ایک اصول اسلامی پردہ ہے، جو عورت کی عزت و آبرو کا محافظ و نگہبان ہے۔ اگر عورت اس قانون پر عمل کر لے تو ذلت و رسوائی و بے حیائی کی عمیق تاریکی سے نکل کر عزت و احترام کی مالک بن سکتی۔ چنانچہ خداوند قدوس پردہ کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محسن کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسا پہنتی تھیں کہ جس سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں پر احسان فرمایا کہ ہمیں پردے کا حکم دیا اور اس کی مختلف طریقے سے تاکید کی اور اس کے فوائد و نقصانات کا ذکر کیا۔ بلا شبہ وہ حکیم مطلق ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، لہٰذا ہم عورتوں کو چاہیے کہ بلا شک و شبہ بلاچوں اور چراغوں پر پردے کو لازم پکڑ لیں اور اپنی عزت و عصمت کو بچا لیں۔ اسلامی بہنوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو پردے کا حکم دیا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم کو اس پر کاربند رہنے کا حکم دیا اور فوائد و منافع کو سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جان جان کر دیکھتا ہے، یعنی عورت جب بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو شیطان کی نگاہ اسے بھلی کر دیتا ہے، وہ خود خواہ مخواہ تکتے ہیں۔ مثل مشہور ہے کہ پرائی عورت اور اپنا اولاد اچھی معلوم ہوتی ہے، اور پرایا مال اور اپنی عقل زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بعض لوگ اپنی خوبصورت بیویوں سے متنفر ہوتے ہیں اور دوسروں کی بدصورت بیویوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت کرے دیکھنے والے اور اس پر جو دیکھی جائے۔ محترم بہنوں، دین اسلام ان مردوں کو بھی بتایا ہے کہ جس سے ہمیں پردہ نہیں کرنا، اور ان مردوں کا بھی بتایا ہے جن سے ہم کو پردہ